نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، دینی و تعلیمی تربیتی کورس کا آج ہمارا 5واں نشست ہے۔ اس میں ہم انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ہمارا کیا عقائد ہونے چاہیے، اسی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی کس کو کہتے ہیں یہ پہلے جان لینا ضروری ہے۔ نبی وہ معصوم انسان ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا ہو اور اسی کی پیروی کو فرض قرار دیا ہو، اسی کو نبی کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ رب کریم نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، اور پیروی صرف اپنے پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ضروری اور واجب ہے۔ اس طرح یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تو انبیاء بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو جانے اور ان کے احکام کے مطابق اپنی زندگی اور اپنی آخرت درست کر لے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ہمارے پیغمبر بھی ذات کے اعتبار سے بشر تھے، البتہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامل البشر تھے۔ نبوت محض اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کوئی شخص اسے اپنے عبادات، اپنے ریاضیات کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے، قیامت تک یہ اسی طرح جاری رہے گا، قیامت تک کوئی دوسرا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ عصمت کا معنی کیا ہے۔ عصمت لغت میں کہتے ہیں بچانے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں معصوم وہ شخص ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہو، یعنی وہ اپنے عقائدوں میں، اپنی نیتوں میں، اپنے اعمالوں میں، اپنے اخلاق میں شیطان اور نفس کی مداخلت سے محفوظ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی حفاظت کرتا ہو، اور یہی ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے جو ہر قسم کی کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے محفوظ ہے، اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے۔ بعض انبیاء سے بسا اوقات اجتہادی خطا ہوئی ہے، لیکن یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، نہ ہی یہ عصمت کے منافی ہے، اور نہ ہی کوئی پیغمبر اس پر برقرار رہا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر تنبیہ آئی ہے۔ اس طرح بعض نبی سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں جو جائز تو ہوتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے، جن سے مقصود امت کو تعلیم دینا ہوتا ہے، یہ بھی عصمت کے منافی نہیں ہے، نہ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، افضلیت انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی جان لیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پھر ان میں بھی بعض سے مراتب ہیں، یعنی بعض انبیاء کرام بعض سے مرتبے میں اعلیٰ ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، تمام کائنات سے افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ رب کریم کے عرش سے بھی افضل ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بھی جان لینا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ تو عقیدہ اللہ رب کریم نے دنیا میں 1,00,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے ہیں، جن کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام والصلاۃ سے ہوتی ہے، اور انتہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ نہ اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں آئے گا، نہ کوئی نیا شریعت دنیا میں آئے گا، اسی کو عقیدہ ختمی نبوت کہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے زندہ آسمان کو اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب وہ نزول فرمائیں گے، وہ بھی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کریں گے۔ اس طرح سامعین محترم، معجزے کے بارے میں بھی جان لینا ضروری ہے کہ معجزے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو معجزہ کیا چیز ہے؟ نبی کی نبوت کے سچائی ثابت کرنے اور لوگوں کو دین کی دعوت کرنے کے لیے اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر کرتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتا ہے، اور لوگ اس سے عاجز ہوتے ہیں، یہی معجزہ ہوتا ہے۔ معجزے کے متعلق بھی یہ جان لینا کہ معجزہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب کریم کے اختیار میں ہوتا ہے، گویا کہ یہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہے جو اپنے بندوں یعنی جو اپنے انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے جو معجزات قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ معجزہ قرآن 1400 سال سے لے کر قیامت تک یہ اسی طرح زندہ رہے گا، یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے۔ اس طرح واقعہ معراج، اس طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزہ ہوا،
کہ اللہ رب کریم نے ان کے لیے جنات، پرندے وغیرہ ان کے لیے تابع بنا دیے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، ان کی لاٹھی، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ اور جو معجزے ظنی دلائل سے ثابت ہے ان کا ماننا بھی ضروری ہے، لیکن ان کے انکار کرنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ پہلے صحابی کی تعریف جان لے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس پر ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ پھر صحابی کے متعلق ان کی فضائل جان لے کہ ان کی فضائل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت میں صحابہ کرام علیہ اجمعین کو منتخب فرما کر ان کو یہ عزت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام میں درجے ایک دوسرے سے درجے میں اعلیٰ ہے، اس طرح صحابہ کرام علیہ اجمعین میں بھی درجات ہیں، بعض میں سے افضل ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ محبت کو اپنے ساتھ محبت قرار دیا ہے، اس طرح صحابہ کے ساتھ بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیا ہے۔ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ مومن کامل ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور ہر صحابی کا احترام اور تعظیم ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود ان سے یہ خطاب کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ دنیا میں اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سامعین محترم، خلافت کے بارے میں بھی یہ جان لے کہ خلافت سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ تو یہ وہ 4 خلفاء ہیں جن کو خلفائے راشدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار حق کے بارے میں بھی یہ جان لینا ضروری ہے۔ تمام صحابہ کرام یہ برحق ہے اور تنقید سے بالاتر ہے، اور صحابہ حق کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے عادات، ان کے اخلاق امت کے لیے معیار بنا دیا ہے۔ صحابہ پر اعتماد کرنا در حقیقت میں دین پر اعتماد کرنا ہے۔ سامعین محترم، تو ہمارے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا۔ سب سے پہلے نبی کی تعریف، اس طرح نبی بھیجنے کا مقصد، عصمت انبیاء کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، اور انبیاء کے معجزات کے بیان، اور اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب کریم ہمارے عقائد ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح دین کی تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔